अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत 3 सालों में मुसलसल दावे करती नज़र आई है कि अब ये बेहतर हो जाएगी, अब बेहतर हो जाएगी, लेकिन पहले से भी हालात ख़राब हो गए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट को क्रेडिट के तौर पर लिया जा रहा था कुछ अर्से पहले तक, लेकिन अब करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है और 2 महीनों में $12 अरब तक करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़ गई है और ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि 61 अरब डॉलर तक ये इंपोर्ट जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो 28 अरब डॉलर तिजारती खसारा हो सकता है, जिसकी वजह से रुपए की कदर पर और भी ज़्यादा दबाव भी आएगा और रुपए की कदर भी कम होगी। दूसरी तरफ IMF भी प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर और कह रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो रिबेट्स दी गई हैं, डिस्काउंट्स दी गई हैं, सब्सिडी दी गई हैं, उनको ख़त्म किया जाए। IMF कह रहा है कि अगर आपने एक्सटेंडेड फैसिलिटी को अवेल करना है तो आपको बिजली की कीमत में 2 रुपये इजाफा करना पड़ेगा, 500 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स लैब जो है उसको ब्रीफ करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ेगा, पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा गैस पर जो सब्सिडी दी है उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा और GST एग्जेम्पशंस को भी खत्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। महंगाई इस वक्त 9% पर खड़ी है, जिसकी वजह से अवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ये कहती नजर आती है कि खित्ते समेत पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम इकोनॉमिस्ट इस बात पर मुत्तफिक है महंगाई की एक वजह हुकूमत की गलत पॉलिसियां और नाअहली भी है। इसी पर बहस करेंगे और क्या पाकिस्तान की मुआशी चैलेंजेस का सलूशन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी चैलेंजेस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत मुनासिब समरी पेश की है। सबसे बड़ा मसला पिछले 3 साल जो रहा है वो अफरात-ए-ज़र है। अब आप ये देखिए कि अभी जो आदाद शुमार आए हैं पिछले महीने के, वो तकरीबन 9% है और खाने पीने की अशिया की कीमत 11 से 12%। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है उसमें तकरीबन 20% इजाफा है, यानी कि आने वाले वक्त में हमारे जो रिटेल प्राइसेस है वो मुतासिर होंगे और वो भी तेज़ी से बढ़ेंगे। इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है खड़ा हुआ है वो ये कि जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं, बाहर से जो अशिया हम इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अब आप ये देखिए कि तेल की कीमत $80 से भी ऊपर है। कोई 6 महीने पहले ये तकरीबन सिर्फ $40 थी। आपका जो एडिबल ऑयल है यानी कि पाम ऑयल की इंपोर्ट है उसमें 80% इजाफा है कीमतों में। आपके दालों में जो इंपोर्ट करते हैं उसमें 25% इजाफा। इस तरह बहुत सी चीज़ों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और उसके नतीजे में आपने देखा कि हमारा जो दरामद का महीने का जो ख़र्चा है वो $6 अरब से ऊपर जा चुका है और सिर्फ 2 महीने में जो तिजारती खसारा है वो पिछले साल के पूरे साल के खसारे से ज़्यादा हो गया है। तो हालात इस लिहाज से बहुत परेशान कुन हैं और एक जो ऑप्टिमिज़म आई थी कुछ महीने पहले कि हमारी इकॉनमी माशाल्लाह रिकवर कर रही है और बजट में देखा आपने कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जिस तरह आपने कहा स्पेंडिंग ख़ास तौर पे डेवलपमेंट स्पेंडिंग में बहुत बड़ा इजाफा करने की कोशिश की है। अब मसला ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। IMF के साथ बातचीत चल रही है, उसका क्या नतीजा निकलेगा। हम सब इस वक्त इस बात पर परेशान हैं और देखना चाह रहे हैं कि वो इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन में हैं और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये देखने वाला मसला बहुत बड़ा बन चुका है। डॉक्टर साहब, महंगाई की वजह क्या है? हुकूमत तो ये दावा करती है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है। 2-3 वजूहात हैं। देखिए, पिछले 2 साल में कीमतें जो बाहर की हैं वो गिर रही थी, ख़ास तौर पे कोविड के बाद। तो ये कहना कि पिछले पूरे 3 साल में आपके बाहर की कीमतों का हम पर असर है वो नामुनासिब है। सिर्फ पिछले 6 से 8 महीने में आपकी जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं, दरामद जो हम करते हैं वो बढ़े हैं।
दूसरी तरफ देखिए पैसा जो छापने का सिलसिला जिसे हम कहते हैं मनी सप्लाई को बढ़ाने का सिलसिला, वो दरअसल बहुत तेज़ी से जारी रहा है। 2 साल पहले 19% इजाफा और पिछले साल 16 से 17% इजाफा। जब इस रफ्तारी से मनी सप्लाई में इजाफा होता है तो जिसे कहते हैं ना कि बहुत पैसा कम चीज़ों के पीछे भाग रहा है, उसके नतीजे में भी आपका जो प्राइस का जो लेवल है वो बढ़ता है। और मनी सप्लाई के इजाफे के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारा बजट का खसारा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और उसको फाइनेंस करने के लिए आपको बोरोइंग्स करवानी पड़ती हैं और उससे इजाफा होता है मनी सप्लाई में। तीसरा जो फैक्टर है कुछ हद तक के सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रहें। आपने पिछले साल कोविड के बाद सप्लाई लॉकडाउन्स वगैरह हुई, उससे आपकी सप्लाई पोजीशन थोड़ी सी मुतासिर हुई और उसके नतीजे में भी कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो अफरात ज़र की रफ्तार है 9%, वो हमारे करीब जो ममालिक हैं उन सब से ज़्यादा है। तो यानी कि हमारे यहाँ कोई ऐसे स्पेशल वजूहात हैं जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। और सबसे बड़ी वजह आपका मॉनेटरी एक्सपेंशन जिसे कहते हैं वो हद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें कहा जा सकता है कि बैड गवर्नेंस है जो मनी एक्सपेंशन बढ़ रही है, या इंजेक्शन भी की गई लेकिन उसके बावजूद चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही। देखिए उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो बजट का खसारा है, फिर कोविड के बाद हुआ ये कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस लाए। उन्होंने सूद का लेवल बहुत कम किया, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसे उन्होंने प्रोवाइड किए, टर्फ फैसिलिटी ले आए। उसके नतीजे में भी प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट एक्सपेंशन भी तेज़ी से हुई, साथ साथ हमारे जो क़र्ज़ों का सिलसिला है वो भी जारी रहा। तो ये दोनों चीज़ें जब आप मिला लें तो पैसों की सप्लाई में तेज़ी से इजाफा होता रहा है और वो एक वजह है कीमतें बढ़ने की। तो अभी शरह सूद बढ़ाने जा रहा है स्टेट बैंक और IMF की भी ये शर्त है, तो इससे तो बिजनेसेस इम्पैक्ट नहीं होंगे, मुतासिर नहीं होंगे? जी यकीनन इसका असर होगा। और आपने देखा जब 2 साल से ज़्यादा पहले जब ये सरे सूद को पॉलिसी रेट को 6% से बढ़ाकर 13.25% पर लेके चले गए थे, तो उसके बहुत से बुरे नतायज हुए। इन्वेस्टमेंट कम हो गया, बजट का खसारा बढ़ गया इसलिए कि क़र्ज़ों की जो सूद है उसका अमाउंट बेतहाशा बढ़ गया। तो अब संभल के चलना चाहिए। आप इस वक्त आपने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आपने 7% से बढ़ाकर 7.25% कर दिया है और इशारा दिया है कि आने वाले महीनों में इसको और बढ़ाने का ख़तरा मौजूद है। दूसरी तरफ जो सबसे परेशान कुन बात है कि रुपए की कदर में रोज़ाना गिरावट। आप ये देखिए कि पिछले साल का जो एवरेज हमारा एक्सचेंज रेट था वो 156 रुपए के करीब था, आज वो 171 रुपीस तक जा चुका है। और ख़तरा इसका भी मौजूद है कि ये आगे चलकर कुछ हद तक और गिरता रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है, एक तरफ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ रुपए की कदर में कमी आ रही है। ये दोनों मिलकर खुदा न खास्ता है अफरात ज़र की वो 9% से बढ़कर 12-13% तक अनकरीब जा सकती है। तो डॉक्टर साहब ये डॉलर की कदर बढ़ने की एक वजह पैसे छापना है, ये डॉलर स्मगल भी हो रहा है ये भी कहा जा रहा है, और हुकूमत ने अब कोई 5 मनी एक्सचेंजर के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ने 1.2 बिलियन डॉलर्स इंजेक्ट भी किए हैं मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ी वजह दरामद में बेतहाशा इजाफा, 70% इजाफा। तिजारती खसारे 2 गुना पिछले आपके जुलाई अगस्त के महीनों में।
اور سپٹمبر میں. تو یہ جو سلسلہ ہے اس سے امپورٹ یا درآمد کی ڈیمانڈ میں اضافہ بہت ہوا ہے. اور ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر روپے کی قدر گرنے والی ہے، ہر مہینے 3 سے 4 روپے گر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم پہلے سے ہی امپورٹ کر لیں. تو اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ بھی آ چکا ہے امپورٹ کے بڑھنے میں، درآمد کے اضافے میں. اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا روپیہ جو ہے وہ سٹیبلائز ہوگا. ایک جو کچھ حد تک اچھی بات ہے کہ روپے کی جو قدر آپ کے اوپن مارکیٹ میں ہے اس میں سٹیبلٹی آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن ایکسچینج کے ریگولیشنز اور فارن ایکسچینج کمپنیز پہ ریگولیشن اسٹیٹ بینک نے بہت شروع کر دیا ہے. مگر جو آپ کا مارکیٹ ریٹ، اوپن مارکیٹ جو بینک کا فلوٹنگ ریٹ ہے، البتہ وہ گر رہا ہے اور آج بھی گرا ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کی کن شرائط پر ہمیں اگری کرنا چاہیے؟ 500 ارب روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس آپ کو اضافی اکٹھا کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بجلی 2 روپے بڑھانی پڑے گی، آپ کو انکم ٹیکس سلیب جو ہے وہ چھوٹی کرنی پڑے گی، اور پھر گیس پر سبسڈی بھی وہ کہہ رہے ہیں ختم کریں، تو جی ایس ٹی ایگزمپشن بھی ختم کریں. تو یہ تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر ہم ساری آئی ایم ایف کی شرائط مان لیتے ہیں. تو دیکھیے، اللہ کے فضل سے کووڈ میں کچھ کمی آئی ہے، مگر خطرہ موجود ہے. ہمارے ہاں مسلسل ایک کے بعد ایک اٹیک ہوتا رہا ہے. یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ آپ ٹیکسز کو بہت بڑھائیں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خرچوں میں جو گنجائش ہے وہ ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ حیرت انگیز اضافہ کیا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ میں اس سال کے. انہوں نے جو منصوبہ بندی پہ خرچے ہم لگاتے ہیں ان کو بڑھا کر 2100 ارب تک لے کے چلے گئے ہیں اس سال ان کا جو ٹارگٹ ہے، جبکہ پچھلے سال صرف 1200 ارب خرچ ہوئے. اتنا بڑا اضافہ غیر ممکن ہے اور نامناسب ہے، اس لیے کہ کیپیسٹی نہیں ہے پروجیکٹس کو چلانے اور امپلیمنٹ کرنے کی. تو اس کو کم کریں، آپ اس میں کمی لائیں، 300-400 ارب کی کمی، جو کہ اس کے باوجود کافی گروتھ ہوگی. دوسری طرف جو آپ کے ڈے ٹو ڈے اخراجات ہیں، گورنمنٹ اپنے خرچوں میں اکانومائز کرے، تقریباً 100 ارب روپے کی کمی اس میں لائیں تو 500 ارب تک آپ خرچوں میں کمی لا سکتے ہیں. اور آئی ایم ایف کو یہ بات سمجھائیں کہ دیکھیے حالات ابھی تک معمول پہ نہیں آئے ہیں، یہ کوئی وقت نہیں ہے بجٹ میں ہمارا منی بجٹ لانا یا اضافہ کرنا ٹیکسز میں. اللہ کے فضل سے اگر حالات بہتر ہوئے تو اگلے سال کے بجٹ میں ہم پرسنل انکم ٹیکس جس کی بہت ضرورت ہے، اس میں نظام میں تبدیلی کی یقیناً ضرورت ہے، وہ ہم اگلے سال کے بجٹ میں انشاءاللہ اگر کووڈ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو تو لے آئیں گے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ غربت کی وجہ روپے کی قدر میں کمی ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے یا انفلیشن ہے. چھوٹا سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں اور معروف اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ بڑھی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور 12 ارب ڈالرز ہو گیا ہے. تو اگر ہم دوبارہ کانٹریکشن کی طرف چلے جائیں گے تو یہی غلطی 3 سال پہلے بھی حکومت نے کی تھی کہ روپے کو ڈی ویلیو کر دیا تھا، جو انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو بڑھا دیا تھا اور امپورٹ کو کانٹریکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ساری اکانومی بیٹھ گئی تھی. تو اس طرح کا دوبارہ عمل ہو سکتا ہے پھر تو ساری چیزیں ملیہ میٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیے، کل آئی ایم ایف نے پاکستان کے سب سے نئے پروجیکشنز ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں لائے ہیں اور ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو جو ہے وہ مشکل سے 4% ہوگا، جبکہ حکومت کا اندازہ تھا کہ 4.8% تک لے جائیں گے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ افراط زر میں تھوڑا سا اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، کچھ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف والے.
تیسری طرف البتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 10 ارب ڈالر تک پہنچے گا۔ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 10 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے، جس کا خطرہ موجود ہے، اس سے زیادہ ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سال قرضوں کی واپسی پر، ری پیمنٹ پر 9.5 ارب ڈالر دینے ہیں، تو یہ مل ملا کے تقریباً 20 ارب ڈالر ہو جاتے ہیں، جس کی ہمیں باہر سے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت فورن انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، مارکیٹ سے پیسہ باہر جا رہا ہے، قرضوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی، چائنا سے پیسہ کم آ رہا ہے، تو یہ 20 ارب ڈالر حاصل کرنے کے لیے بہت سے ہمیں مشکلات پیش آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں خطرہ یہ موجود ہے کہ ریزروز جو اللہ کے فضل سے ایک ریکارڈ لیول پہ چلے گئے تھے، مگر پچھلے 2 ہفتوں میں 1 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے، اور اگلے کچھ 2-3 دن میں شاید ہمیں سکuk بانڈ میچور ہو رہا ہے، اس پہ 1 ارب ڈالر اور دینا پڑے گا، تو خطرہ موجود ہے کہ آپ کے ریزروز میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا سلسلہ شروع ہوا تو پھر روپے کے قدر میں اور پریشر پڑے گا۔ لہٰذا حالات مشکلات کی طرف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کافی حد تک جا چکے ہیں، اور خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ 20 ارب ڈالر پاکستان لے گا کہاں سے لیں گے یہ؟ ابھی تک جو پروگرام ہے پاکستان کا، وہ جو ان کا بجٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ تقریباً 3 ارب ڈالر تو ان کا خیال ہے کہ IMF دے گا، دوسری طرف 4 سے 4.5 ارب ڈالر ان کا خیال ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بینک ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ دیں گے۔ چائنا سے بھی ابھی بھی امید ہے کہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا ایک طرح سے ریلائنس جو ہے، وہ کمرشل بینک جو ہے، انٹرنیشنل کمرشل بینکس، خاص طور پہ چائنیز بینکس، ان پر ہمارا جو دباؤ یا اس وقت جو پریشر ہے، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا ملے گا، اس لیے کہ ہم ان سے تقریباً 9 ارب ڈالر لے چکے ہیں، تو یقیناً مشکلات پیش آئیں گے، اور اس میں خطرہ ضرور موجود ہے کہ آپ کے ریزروز کافی حد تک خدا نخواستہ گر سکتے ہیں۔ تو ہم تو پھر اپنے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں اور ڈیفنس کے اخراجات، ان کو بھی میٹ نہیں کر سکیں گے اس صورت؟ دراصل بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ 18-19 کے سال ہم نے اپنے ڈیفنس کے اخراجات صرف قرضوں سے پورا کیا، ہمارے پاس سود کی واپسی کے بعد 1 پیسہ نہیں بچا، اور پورا ڈیفنس کا بجٹ قرضوں سے ہم نے کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت پریشان کن بات ہے، اور IMF ہم سے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ بھائی پرائمری ڈیفیسٹ کم کرو، پرائمری ڈیفیسٹ کم کرو۔ اشارہ ان کا یہ ہے کہ بھائی ڈیفنس بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ دونوں کم کرو۔ ہماری خود مختاری کا مسئلہ بن چکا ہے، اور ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ڈیفنس گرتا رہا ہے ایز اے پرسنٹیج آف GDP، ایک وقت یہ 3.2% تھا، اب یہ گر کر 2.7% پہ آ چکا ہے۔ کتنا اور گرائیں گے آپ؟ ریجنل سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی غمگین ہوتی جا رہی ہے، اور ٹیررزم کے انسیڈنٹس میں بھی خدا نخواستہ کچھ اضافہ ہوا ہے، تو ہمیں تو اپنی سیکیورٹی آف پیراماؤنٹ امپورٹنس، اور آئی ایم ہوپ کہ نیگوسیشنز میں ہماری حکومت اس چیز کو بالکل واضح طور پر کہے گی کہ ڈیفنس بجٹ از آؤٹ سائڈ دی فریم ورک آف نیگوسیشنز۔ تو ڈاکٹر صاحب، IMF یہ شرط رکھ رہا ہے کہ آپ کو اپنا ڈیفنس بجٹ کم کرنا چاہیے۔ پرائمری بجٹ کے حوالے سے تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، بٹ انہوں نے ڈیفنس کا نام لے کر بھی کہا ہے کہ اس کو بھی آپ کو کم کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پرائمری بجٹ کو کم کرنے کے 2 میجر طریقے ہیں۔
ایک ہے آپ اپنے منصوبہ بندی کے اخراجات کم کریں، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم کریں، اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو خدا نخواستہ ڈیفنس سپینڈنگ بھی کچھ کم کرنا پڑے گا. وہ کہتے نہیں ہیں مگر امپلائی ضرور کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، یہ ہم پبلک ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کی بھی بات کر رہے ہیں اور باقی امپورٹ اور فری جو روپی رجیم ہے یا ایکسچینج ریٹ ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی گروتھ بیسڈ اکانومی کی طرف بڑھنا چاہیں گے، گروتھ بیسڈ ماڈل کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. تو اس طرح سے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. دیکھیے اس مرتبہ ہماری گروتھ کا اتنا اثر نہیں ہے. اس مرتبہ تجارت کے خسارے میں جو خرابی آئی ہے وہ غیر معمولی اضافہ ہے کموڈٹی پرائسز میں. اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے وہ 40 سے 80 سے زیادہ ڈالر پر چلی گئی ہے فی بیرل. اس طرح سے جس طرح میں نے پہلے کہا بہت سی قیمتیں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اس مرتبہ ہمارے گروتھ پروسیس کا اتنا بڑا اثر نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے پچھلے سال ہم نے تقریباً 4% گروتھ ریٹ حاصل کیا اور تجارتی خسارہ $2 ارب سے بھی کم رہا. کچھ عرصے تو سرپلس میں رہا. اور وہ اسی طرح حالات چلتے اگر کموڈٹی پرائسز میں اتنا بے شمار اضافہ پچھلے 6 مہینے میں نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کس حد تک اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو کم کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نے تو اشارہ دے دیا ہے کہ اس کو 9 سے 10 ارب ڈالر کے لیول تک لے آؤ. جس رفتار سے اس وقت چل رہا ہے سلسلہ وہ 13 سے 14 ارب ڈالر ہو سکتا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کافی کمی ہم لائیں اور لانے کے ذریعے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کرنٹ اکاؤنٹ کم کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا 18-19 میں کیا ہوا اور کچھ حد تک 19-20 میں بھی وہی ہوا. یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے چھوٹا سا بریک لوں گا اور بریک کے بعد دیگر موضوعات پر بحث کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب معروف اکانومسٹ ہمارے ساتھ ہے اور پاکستان کی معاشی صورتحال اور معاشی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اور اس سے کیسے نبرد آزماں ہوا جا سکتا ہے اس پر بحث کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا چاہیے 50 یا 75%، آپ کو 75 پوائنٹس آپ کو بڑھانے چاہیے. تو اگر انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے اس کو بڑھاتے ہیں تو ہماری اکانومی پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ میری تو بس خواہش یہ ہے کہ اتنا ہی اضافہ ہو، 7% سے 8% تک یہ مناسب رہے گا. مگر خطرہ اس بات کا موجود ہے اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں پریشر پڑے گا کہ اس کو اس سے بھی اوپر آپ لے جائیں. اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جو آپ نے فائنینسنگ پیکیجز وغیرہ لائے تھے کووڈ کے بعد وہ بھی آپ نے ختم کر دیا ہے اور سود میں اضافہ تو یقیناً جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ گرے گا اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو شرح نمو ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ موجود ہے. بالکل صحیح. ایکسپورٹ کی بڑی بات ہوتی رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے گی. اب ایکسپورٹرز کو جو بہت ساری ریبیٹس دی گئی تھیں ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے چونکہ ایکسپورٹرز اپنے وعدے نہیں میٹ کر سکے ہیں. تو بنیادی مسئلہ ایشو کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ 3-4 بلکہ 8-10 سالوں سے اسٹیگننٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے ایک پازیٹیو چیز کی امید ہے. دنیا کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں اور آئی ایم ایف نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اس سال جو ہمارے ورلڈ اکانومی ہے اس کی شرح نمو 6% تک پہنچ جائے گی جو کہ ایک بہت اچھا شرح نمو ہوگا. دوسری طرف یہ پروجیکشن ہے کہ جو امیر ممالک ہیں ان کے جو درآمدات ہیں وہ اس سال 11% بڑھیں گے یعنی کہ 21-22 میں.
वॉल्यूम में मिकदार। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में गुंजाइश है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। साथ साथ जो अच्छी बात है कि पिछले जो फाइनेंसिंग पैकेजेस की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी इन्वेस्टमेंट आई, तकरीबन $500 मिलियन की। कैपेसिटी में भी इजाफा हुआ है। ये दोनों चीज़ें अगर आप मिला लें तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि हमारे एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर इस साल 21-22 में ज़रूर इजाफा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो हालात बताए जा रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, तो मुमकिना तौर पर हुकूमत को मिनी बजट पेश करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात को देखते हुए एक मिनी बजट पेश करना नामुनासिब होगा। हमें IMF को समझाना है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि भाई सितंबर 22 तक ये प्रोग्राम चल रहा है और अभी भी तकरीबन एक पूरा साल पड़ा हुआ है। हमें कुछ महीने देखने दीजिए कि कोविड वगैरह के हालात अगर बिल्कुल संभल जाते हैं तो इंशाल्लाह हो सकता है कि हम कोई स्पेशल टैक्सेशन के प्रपोजल्स लाएं इस साल के दूसरे हिस्से में, मगर फौरन मिनी बजट लाना मैं समझता हूं कि नामुनासिब होगा। तो आप क्या समझते हैं कि IMF या हुकूमत पाकिस्तान म्यूचुअली किस बात पे एग्री हो सकते हैं? क्या मुमकिन सोल्यूशन हो सकता है? बिकॉज वो तो कह रहे हैं कि 160 रुपए लीटर पर पेट्रोल ले जाएं, 2 रुपए आप बिजली की कीमत को बढ़ा दें, गैस सब्सिडी और पिट को भी बढ़ाएं और बाकी GST एग्जम्पशंस भी ख़त्म करें, जैसे मैंने पहले कहा है। तो क्या मुमकिन सोल्यूशन हो सकता है? एक तरफ वो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आज जो आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट, उसमें कह रहे हैं कि अफराते ज़र में पिछले साल के लिहाज से कोई इजाफा नहीं होगा। तो बाबा वो क्या कह रहे हैं कि इन चीजों की वजह से अफराते ज़र पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो या तो जो जैसे कहते हैं ना सीधा हाथ और उल्टा हाथ जो है IMF में, उनको एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये चीजें अगर आपको खुदा ना खास्ता करना पड़े तो अफराते ज़र तो डबल डिजिट पे तो डेफिनेटली चले गया। सवाल ये पैदा होता कि किस हद तक जाएगा, और इसी चीज के लिए तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गए हैं न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। अब देखिए क्या होता है, वो किस हद तक कामयाब होते हैं। इसलिए कि इस वक्त अनसर्टेनिटी, जिसे कहते हैं ना कि परेशानी और कुछ अंदाजा नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लोग परेशान हैं। स्टॉक मार्केट हर रोज 500-600 पॉइंट गिर रहा है, रुपए की कदर में 40 से 50% पैसे कमी आ रही है। तो ये तो बहुत ही नामुनासिब सिचुएशन है। बातचीत मुकम्मल हो IMF के साथ, IMF समझे। हमारा साथ दिया है IMF ने अभी तक, $2.8 अरब के SDRs हमें दिए। पिछले साल $1.4 बिलियन के लोन दिए उन्होंने। अभी भी हम तक हमें सपोर्ट किया है अल्लाह के फजल से। तो डॉलर डॉक्टर साहब आपको कहीं नुकता नजर आगे बढ़े और मुनासिब चीजें करें और कुछ वक्त मिले 3-6 महीने जिसमें ये काम हो सके। फौरन बहुत मुश्किल है। डॉलर कहीं आपको रुकता नजर आ रहा है? डॉलर उस वक्त रुकेगा जब अनसर्टेनिटी जो इस वक्त पीक पे है वो कुछ कम हो, और दूसरी तरफ आपके दरामदाद में जो इजाफा हो रहा है वो कुछ कम हो, और बाहर की जो कीमतें हैं वो जिस पीक पे जा चुकी हैं उनमें कुछ कमी होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, ये गुर्बत की वजह टैक्सेस की भरमार है या इन्फ्लेशन है? ज्यादा असर अफरात ज़र का है। यकीनन इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी असर है। अब आप मुझे यह बताइए कि यह बात किसी को कम से कम मुझे नहीं समझ में आती कि खाने पीने के अशिया पर आपने 17% सेल्स टैक्स लगाया हुआ है, चीनी पर लगाया हुआ है, वेजिटेबल घी पे लगाया हुआ है, मुख्तलिफ और खाने पीने की चीज़ों पे लगाया हुआ है। ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारा अमीर तबका है, जिनको बेशुमार मरात मिले हुए हैं, बेशुमार,
وہ کم ہوں اور نظام کچھ مساوات کی طرف آگے بڑھے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے کہ جو آپ کا امیر طبقہ ہے وہ ٹیکسز بہت کم دے رہا ہے، اس کے اضافے کی بہت شدت سے ضرورت ہے اگر آپ کو بجٹ کے حالات بہتر کرنے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسز، اب اگر آپ ود ہولڈنگ ٹیکسز ملا لیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی، انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان کے ٹوٹل ٹیکس ریونیوز میں 80%، عام لوگوں کو پر 80% ٹیکس پڑ رہا ہے اور امیر طبقے پر 20%۔ یہ کون سا نظام ہے؟ ہمارے ملک میں 18 کروڑ فون ہیں، تقریباً اللہ کے فضل سے بہت ہمارے پاپولیشن کے پاس فون موجود ہے، فون پہ 3 ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں آپ، یہ کون سا نظام ہے؟ گاڑیوں پر البتہ آپ نے چھوٹ دے دی بجٹ میں اور 2 مہینے میں 150% اضافہ ہو گیا گاڑیوں کی امپورٹ میں۔ یہ کون سا نظام ہے کہ آپ سب سے امیر طبقے کو ان کی چیزوں پر ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں اور جو آپ کا جو عام گھرانہ ہے ان پر بوجھ آپ بڑھائے جا رہے ہیں؟ یہ کون سا نظام ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب جب حکومت نے 149 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا اور اضافی ٹیکس اکٹھا بھی کیا ہے پیٹرول پر بھی اور خوردنی تیل پر بھی، اور پھر کہا جاتا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہ 132% پچھلے سال سے 2 مہینوں میں زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں مہنگائی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس طرح روپے کی قدر میں کمی آئی اور تقریباً 2 گنا ہو گئی تیل کی قیمت، تو آپ کو سیلز ٹیکس کے ریونیوز میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز میں 30% سے زیادہ شیئر ہے ان کا۔ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم کیروسین آئل پر سبسڈی دیا کرتے تھے، ایک زمانہ مجھے بھی یاد ہے جب ہمارے کسانوں کے لیے لائٹ ڈیزل آئل پر ہم سبسڈی دیا کرتے تھے۔ آج کے دنیا میں ان سب آئٹم پر سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے۔ رائٹ، تو میری ایک ہمبل گزارش ہے ایز اے پروفیسر جس نے زندگی گزاری ہے پاکستان پہ ریسرچ کرتے ہوئے، کہ یہ نظام جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کو بے شمار بڑھانا اور ڈائریکٹ ٹیکسز پہ کام نہیں کرنا، بے شمار مراد دینا امیر طبقے کو، یہ نظام چل نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا بہت زیادہ خسارہ بڑھ گیا ہوا ہے، ہم ان کو کیوں نہیں ڈسپوز آف کر پا رہے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ جو گردشی قرضوں والا اژدہا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی سلوشن حکومت 3 سالوں میں نکالنے میں ناکام رہی ہے؟ 3 سال میں 2 گنا ہو گیا آپ کا سرکولر ڈیٹ جو پاور سیکٹر میں ہے، اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ گیس سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ تقریباً 600 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ آپ نے قیمتیں 40% بڑھائیں بجلی کی، گیس کی 120% بڑھائی 3 سال میں۔ کیا اس کے نتیجے میں سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا یہ کہ ایفیشنسی جو ہے آپ کے سیکٹر کی وہ گر گئی ہے، لاسز میں اضافہ ہوا ہے، اور جو آپ کا مکس ہے فیول مکس وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے ایل این جی کی نان پروکیورمنٹ اور قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج 1.5 سے 2 روپے لگایا جا رہا ہے، تو جو ریئل اضافہ ہے آپ کے بجلی کے نرخوں میں وہ بے تحاشا اضافہ ہے، اور اس سے ایکسپورٹس متاثر ہو رہے ہیں، غریب گھرانے جو ہیں ان کی بل دیکھتے ہی وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق براہ راست حکومت کی نااہلی سے بھی ہے؟ کافی حد تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، شو کا وقت ختم ہو گیا، اللہ حافظ۔